پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے 2 روزہ دورہ کابل میں دونوں ممالک نے سرحدی ایشوز کو اعلیٰ سطح پر حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر طالبان اہلکاروں کی جانب سے سرحدی باڑ ہٹانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ٹی ٹی پی سمیت انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں میں اضافہ بھی پاکستانی حکام کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ یہ دہشت گرد افغانستان میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ان عسکریت پسند تحریکوں کے علاوہ خطے میں داعش بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں داعش نے دنیا بھر میں اپنے حملوں میں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو پہنچایا۔ آئیسس نے گزشتہ سال اپنا سب سے مہلک حملہ اگست کے مہینے میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد کیا تھا۔ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اس خودکش حملے میں 170 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ تھنک ٹینک کے مطابق 2021 کے دوران دولت اسلامیہ نے افغانستان میں 365 دہشت گرد حملے کیے، جن میں 2210 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ سال 2020 کے مقابلے میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ 2020 میں داعش نے افغانستان میں 82 حملے کیے تھے، جن میں 835 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ عالمی سطح پر داعش نے گزشتہ سال 2705 حملے کیے، جن کے نتیجے میں 8000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہلاکت خیز حملے عراق میں کیے گئے، جس میں 2007 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ تحقیقی اداروں نے ان اعداد و شمار کے دعووں کو جو تیار کیا ہے، خاص طور پہ اس پہ تیار کیا گیا ہے کہ داعش نے ان سب حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 2015 میں پاکستان کی سرحد پر مشرقی افغانستان میں داعش کی ایک شاخ کے سامنے آنے سے لے کر اقوام متحدہ کے مجموعی اعداد و شمار اور دیگر رپورٹس کے مطابق اسلامک اسٹیٹ خراسان نے ملک میں 7000 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے پینٹاگن حکام کو اصلاحات کرنے کا کہا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ رکھنا بنیادی طور پر امریکی قومی مفادات کے حصول سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ ایک اخلاقی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کی اور کیا تفصیلات ہیں۔ نیلوفر، وزیر دفاع کو ایسی اصلاحات کے حوالے سے اچانک حکم کیوں جاری کرنا پڑا؟ وجوہات کیا سامنے آئیں اس کی؟ جی اسد، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ حکم پینٹاگون کی کمیشن کردہ امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے بعد جو ہے سامنے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کے دوران امریکی فوج جو ہے وہ دشمن پر اتنی توجہ دیتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر شہریوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتی ہے۔ رپورٹ میں ایک مثال دی گئی ہے گزشتہ سال افغانستان میں ایک ڈرون حملے کی، جس میں بڑے پیمانے پر جو ہے ہلاکتیں ہوئی، لیکن 7 بچوں سمیت 10 افراد ہم نے دیکھا جو 10 عام شہری ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 2019 کی ایک ناقص بمباری کا بھی ذکر ہے، جس میں داعش کے خلاف جنگ کے آخری لمحوں میں تقریباً 70 شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ وزیر دفاع نے اپنے محکمے کو 90 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ اس بارے میں منصوبہ بندی تیار کرے کہ کس طرح سے شہری ہلاکتوں کو کم کیا جا سکے یا اس سے جو ہے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور عراق جیسے واقعات جو ہیں ان سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو رینڈ کارپوریشن نے نیلوفر جو سفارشات دی ہیں، جو رپورٹ بنائی ہے، وہ جو بھی سفارشات تھیں ان میں سے کچھ چیز سامنے آئی اب تک؟ جی اسد، ان سفارشات میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی فوج جو ہے وہ بمباری کے واقعات میں شہری ہلاکتوں کے جو واقعات ہیں ان کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں رکھتی، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس کوئی بھی جو ہے جانچ پڑتال کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ رینڈ کارپوریشن نے پینٹاگون کو یہ سفارش کی ہے کہ وہ شہریوں کو نقصان پہنچانے والے مسائل، اعداد و شمار اور تجزیے کے لیے ایک سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ قائم کرے۔ اس کے علاوہ رپورٹ نے شہری ہلاکتوں یا جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے خاندان والوں کو تعزیت کے طور پر معاوضہ دینے کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں یہ باضابطہ نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور انہوں نے پینٹاگون سے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاوضے کے جو ہے مقاصد واضح کریں۔ جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔